نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، للذین ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بالآخرت آخرت پر، مثل السوء بری حالت ہے، وللہ المثل الاعلی اور اللہ کی سب سے بلند شان ہے، وہو العزیز الحکیم وہو اور وہی عزیز عزت والا غلبے والا حکیم حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اور اگر یؤاخذ پکڑ لیتا اللہ اگر پکڑ لیتا لوگوں کو بظلم ہی ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم کے سبب، ما ترکا تو وہ نہ چھوڑتا، علیہا من دابتن اس زمین پر، من دابتن کوئی چلنے والا، ولیکن یؤخرہم اور لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں، یؤخرہم مہلت دیتا ہے انہیں، الی اجل مسمی ایک حد تک، ایک مقرر وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ تو جب آ جائے گی اجلہم ان کی مدت، لا یستأخرون تو وہ پیچھے نہ ہٹیں گے، ساعتن ایک ساتھ بھی، ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ وہ ٹھہراتے ہیں، للہ ما یکرہون اللہ کے لیے وہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ وَتَصِفُ اور بولتی ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، کذبا جھوٹ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ان لہم کہ ان کے لیے حسنا بھلائی ہے، لا جرم حقیقت یہ ہے، ان لہم النار ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون اور یہ کہ وہ مفرطون جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ضرور بے شک، ارسلنا ہم نے رسول بھیجے، الی کئی امتوں کی طرف، من قبل کا تم سے پہلے، فزینا تو خوش نما بنا دیا، لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا خوش نما بنا دیا، فہوا ولیہم تو وہی ان کا ساتھی ہے، وہی ان کا دوست ہے، الیوم ولہم آج اور ان کے لیے عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری حالت ہے، اور اللہ کی سب سے بلند شان ہے، وہی عزت والا حکمت والا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ مہلت دیتا ہے ایک خاص مدت تک، مقررہ وقت تک، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بہت بڑے کفر اور برے اقوال کا بیان فرمایا، جبکہ اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں پر جلدی عذاب نازل نہ فرما کر انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا اظہار ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیتا اور عذاب میں جلدی فرماتا تو زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہ چھوڑتا، سب ختم ہو جاتے، بلکہ سب کو ہلاک کر دیتا۔ ایک قول یہ ہے کہ زمین پر چلنے والے سے کافر مراد ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جنہوں نے کفر کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا آیت کے معنی یہ ہیں کہ روئے زمین پر کسی چلنے والے کو باقی نہیں چھوڑتا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کہ زمین پر چلنے والا کوئی نہیں بچا، ہاں وہ بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، صرف وہ بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ اس آیت کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپ دادا کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیتا ہے تو ان کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، منقطع ہو جاتی ہیں، اور زمین میں کوئی باقی نہ رہتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے خاص مدت تک۔
یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ظلم پر پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ اپنے فضل و کرم اور حلم کی وجہ سے انہیں زندگی کا وقت پورا ہونے تک یا قیامت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی تو وہ اس مدت سے نہ آگے پھر پڑیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے، مشرکین اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ بات بھی کہ ان کی ملکیت میں کوئی دوسرا ان کا شریک بنے، لیکن اللہ کے لیے انہی چیزوں کا دعویٰ کرتے تھے، اپنی ملکیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، یہ میری چیز ہے میں مالک ہوں اس کا، اور اللہ کے لیے شریک کراتے تھے بتوں کو، ان کا دعویٰ کرتے تھے باقاعدہ۔ یوں ہی اللہ کے لیے ناقص مال علیحدہ کرتے تھے، بتوں کے لیے اعلیٰ مال الگ کرتے تھے۔ جو بھی ان کی اجناس ہوتی تھی، فصلیں ہوتی تھی یا جانور وغیرہ ہوتے تھے، جو اس میں ناقص چیز ہوتی تھی، خراب ہوتی تھی، گھٹیا ہوتی تھی، وہ اللہ کے لیے حصہ رکھتے تھے، جو اچھی والی چیز ہوتی تھی وہ اپنے بتوں کے لیے الگ کر کے رکھتے تھے۔ اس کے باوجود اپنے آپ کو حق پر گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہو اور مخلوق مرنے کے بعد پھر اٹھائی جائے تو جنت ہمیں ملے گی، ہم حق پر۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی جھوٹی بات کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے اور جہنم ہی میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولهم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم بیان کر کے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے سابقہ امتوں میں جتنے رسول بھیجے انہوں نے بھی آپ کی طرح اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا ان کو کہا، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، جبکہ شیطان نے اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور بتوں کی عبادت پر قائم رہنے کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کے احکامات کو رد کر دیا، تو دنیا یا آخرت میں شیطان ہی ان کا ساتھی ہے اور وہ نہایت برا ساتھی ہے۔ قیامت کے دن جب یہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت شیطان کی مدد انہیں کوئی نفع نہ دے گی، بلکہ اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ ہمارے اعمال کو بڑا خوشنما کر کے، جو برے اعمال ہوں، گناہوں والے ہوں نا، بڑا بنا سوار کے پیش کرتا ہے کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، لگے رہو اسی کام، اور بندہ اس کی مان کے لگا رہتا ہے۔ صبح جب سردی کے موسم میں بستر سے اٹھنا ہوتا ہے، نیند پوری بھی ہو تب بھی اسے تھپکی دے کے سلاتا ہے، سو جا آرام سے لیٹا رہے تاکہ تیری نماز ضائع ہو جائے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اپنے حبیب کو تسلی بھی دی کہ صرف آپ کی قوم نہیں آپ کو جھٹلایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکی کی دعوت دیتے تھے، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو لوگ تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، دل آزاریاں کرتے تھے، جملے کستے تھے، کبھی گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے کھینچا گیا، کبھی سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی، طرح طرح سے ستایا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کڑتے تھے، اور اس لیے بھی کڑتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ پاک تسلی دیتا ہے اپنے محبوب کو، کئی آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا پہلے بھی کہ اللہ پاک کئی آیتوں کے اندر اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ پہلی امتیں بھی ایسا کرتی رہی، اپنے نبیوں کے ساتھ جھٹلاتی رہی ہیں، تنگ کرتی رہی ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ صرف آپ ہی کو نہیں جھٹلایا گیا، پہلی قوموں نے بھی جھٹلایا جو ہم نے رسول بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کو بھی ان کی امتوں نے جھٹلایا تھا، تو یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔
اور آج تک ایسے ہی ہے کہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے ضروری نہیں کہ سارے اس کی بات مان لیں. چند ایک خوش نصیب ہوتے ہیں جو بات سننے والے بھی ہوتے ہیں, پھر سننے والوں میں سے بھی چند خوش نصیب ہوتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں. کبھی بھی سارے 100% نہیں مانیں گے. اسی طرح کوئی بھی ہم نیک کام کرتے ہیں, ہم اللہ کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں, رائے خدا کے لیے خرچ کرنے کا ذہن دیتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ سارے خرچ کر دیں. آپ 100 لوگوں کو کہیں گے, شاید ایک آدھ بندہ خوش نصیب ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا, لیکن ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کسی کو نیکی کی دعوت دے کے. 100 بندوں کو دعوت دی نماز کی, ایک نے بھی نہیں سنا, چھوڑو یہ کام کرتے نہیں ہیں, تو ہمیں ثواب ملے گا. اگر ہم نمازوں کی دعوت دیں گے, نیکی کی دعوت دیں گے, برائیوں سے منع کریں گے, تو اگلا مانے نہ مانے ہمیں بولنے کا ثواب, کوشش کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. اور انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے نیکی کی دعوت دینا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے, تو چندہ جمع کرنا بھی ایک نیکی کی دعوت اور یہ ایک اچھا ثواب والا کام ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چندہ جمع کیا, سنت ہے. اب ایک بندہ بھی نہ دے تو ہمیں جمع کرنے کا ثواب ملتا رہے گا, کہنے کا ثواب ملتا رہے گا. مسجد کے لیے ماہانہ جو نہیں حصہ ڈال رہے ہیں ان کو ترغیب دلانا کہ جی ہم بھی حصہ ڈال رہے ہیں, آپ بھی 1000-2000 ڈال دیا کریں, ہر مہینے جمع کرا دیا کریں. اب ٹھیک ہے کوئی نہیں دے گا نہ دے, لیکن بار بار کہتے رہنے کا ثواب تو ملتا رہے گا. جب تک اگلا بات نہیں مان رہا تو چلے نیکی کی دعوت کا موقع ہمیں دے رہا ہے, نیکیاں کمانے کا پھر موقع دے رہا ہے, چلے کہتے رہیں. صدقے کے فضائل بتاتے رہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بتاتے رہیں, تو انشاءاللہ نیک کاموں میں لگے رہیں گے, زبان چلتی رہے گی, تمہارے نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.